السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک میں گلیات یعنی نتھیا گلی وغیرہ کا وزٹ کر کے واپس آ چکا ہوں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر شدید برفباری کی اطلاعات ہیں. اس کی کوریج کے لیے جانا ہے اور رات سے برفباری کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شدید برفباری ہوگی آئندہ 2-3 روز تک. بہرحال اس وقت موضوع تو کچھ اور ہے. موضوع یہ ہے کہ اب حکومت پاکستان کی جو سول ایویشن اتھارٹی یعنی شہری ہوابازی کا جو ادارہ ہے اس نے اب ایک اعلان کیا ہے، جس اعلان کے مطابق کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں، کچھ دیگر فیصلے کیے گئے ہیں جن کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ سول ایویشن اتھارٹی کے اعلان کے مطابق اس نے اب بی اور سی کیٹیگری یعنی کرونا وائرس کے حوالے سے پہلے 3 کیٹیگریز تھیں، اے، بی اور سی. اب ان میں سے بی اور سی کیٹیگری کے ممالک کی لسٹ یا فہرست کو ختم کر دیا ہے. اب تمام ممالک کو یکساں طور پر ٹریٹ کیا جائے گا. یہ ٹریول ایڈوائزری جو جاری کی گئی ہے یا اعلامیہ جو جاری کیا گیا ہے، اس کے مطابق جو بھی فیصلے کیے گئے ہیں ان کا اطلاق 5 جنوری سے ہوگا، اور خاص طور پر سعودی عرب اور یو اے ای کے حوالے سے فیصلے کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ یورپ سے آنے والے جو مسافر ہیں ان کے لیے کچھ فیصلے کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں. سب سے پہلا اور اہم فیصلہ تو یہ ہے کہ یورپ سے آنے والی تمام پروازوں اور مسافروں کے لیے کرونا وائرس کا ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے، اور یہ پرواز میں سوار ہونے سے 48 گھنٹے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے، یعنی ودن 48 آورز. بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے جس ملک سے بھی کوئی بھی شخص پاکستان میں آئے گا، چاہے وہ پاکستانی ہے یا غیر ملکی ہے، اس کے لیے اب کرونا وائرس کی جو شرط ہے اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام ممالک سے آنے والے افراد جو ہیں، خاص طور پر یورپی ممالک سے، امریکہ اور کینیڈا سے آنے والے افراد کے لیے ایئرپورٹ پر، پاکستانی ایئرپورٹ پر آمد یعنی ارائیول کے بعد اینٹیجن ٹیسٹ کروانا جو ہے وہ لازمی ہے. اینٹیجن ٹیسٹ یہ ذہن میں رکھیے گا، جو کہ آمد کے بعد کیا جائے گا پاکستان میں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، صرف ان 2 ملکوں سے آنے والے جو افراد ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ آنے والی جو پروازیں ہیں ان میں سے 50% پروازوں پر آنے والے مسافروں کے اینٹیجن ٹیسٹ کیے جائیں گے اس پاکستان کے ایئرپورٹ پر آمد کے بعد. اب یہ فیصلہ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے کہ 50% یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رینڈملی جس طرح دبئی میں رینڈم ٹیسٹ کیا جاتا ہے یورپ اور دیگر ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے، اسی طرح وہ اگر روزانہ 10 پروازیں آتی ہیں تو ان میں سے وہ 5 پروازیں منتخب کریں گے، ان 5 پروازوں پر آنے والے مسافروں کے ٹیسٹ کیے جائیں گے، اینٹیجن ٹیسٹ، جبکہ دیگر پروازوں کے ٹیسٹ نہیں کیے جائیں گے. اور اگر خدا نخواستہ کسی شخص میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوتی ہے تو اس کو 10 دن تک قرنطینہ یا کوارنٹین میں گزارنے ہوں گے. اس کے پاس 2 آپشنز ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کی جگہ کوارنٹین کر سکتا ہے، اس کے اخراجات اس کو برداشت کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ ہوٹل میں کوارنٹین کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہوٹل کے اخراجات برداشت کرنا پڑیں گے. اس کے علاوہ جو حکومتی سینٹرز ہیں، جو محکمہ صحت کے تابع یا زیر انتظام جو سینٹر چلائے جا رہے ہیں، اس میں کوارنٹین کی جو مدت ہے 10 دن کی وہ فری ہوگی. تو اس حوالے سے اب یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی مزید ٹریول ایڈوائزری نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک بھی وقتاً فوقتاً جاری کرتے رہیں گے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.